سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام اسلام کی روشنی لے کر حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور اسلام سے، اسلام کی روشنی سے منور فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام میں روزانہ ہی ایک خوبصورت ٹاپک لے کر آتے ہیں اور اس کے متعلق پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پاک اور اتنا بڑا انعام۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اگر ہم روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملیں گی، انشاءاللہ عز و جل کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجات بلند ہوں گے۔ تو ناظرین، پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنائیں۔ آئیے مل کر بآواز بلند دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، وہ دن جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، یوم الدین کہا جاتا ہے، قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جس دن حساب ہونا ہے، جس دن بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہم سب کا اس پر ایمان بھی ہے۔ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، اس دن کیا ہوگا بہت تفصیل ہے اس کی احادیث کے اندر۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، لوگ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اس دن سایہ نہ ہوگا صرف ایک سائے کے علاوہ، یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک۔ اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے میرے ناظرین، غور کیجئے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس تپتی گرمی میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ آج کل گرمیوں کے دن ہیں، اگر کسی کو دھوپ میں چند منٹ کے لیے کھڑا کر دیا جائے اپنا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے، چند منٹ میں زبان سوکھ جاتی ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ مگر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم آج وہ بات سیکھ لیں، کیوں نہ ہم آج اس طریقے کو سمجھ لیں کہ جس کو اپنا کر میں اور آپ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، کونین کے والی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آج میں نے اپنے پورے پروگرام میں صرف اس ایک حدیث پر بات کرنی ہے کہ سایہ عرش کن خوش نصیبوں کو ملے گا۔ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگوں کا بیان ہے ناظرین۔ آج چیک یہ کرنا ہے، آج سمجھنا یہ ہے کہ کیا میرا اور آپ کا شمار ان 7 قسم کے لوگوں میں کسی ایک کیٹیگری میں بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ہم ان 7 کیٹیگری میں کسی ایک میں بھی نہیں ہیں تو آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ پوری کوشش کر کے ان میں سے کسی ایک میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، اب پہلی کیٹیگری، نبی پاک فرماتے ہیں عادل حکمران، وہ حکمران جو جسٹس کرنے والا، عدل کرنے والا ہو سکتا ہے میرا یہ پروگرام کوئی حکمران بھی دیکھے، صاحب اقتدار بھی دیکھے۔ اگر اللہ نے اقتدار دیا ہے، عدل کیجئے گا، انصاف کیجئے گا، ظلم نہ کیجئے گا۔ بعض اوقات ہم حکمران تو نہیں ہوتے مگر اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے آفس میں کوئی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کروانے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر ایسا کبھی زندگی میں موقع آ جائے تو اس وقت بھی ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا، انصاف کیجئے گا۔
کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کا حق تلف نہ ہو جائے، یہ میری برادری والا ہے، یہ میرے محلے والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یا معاذ اللہ اس نے کوئی رشوت دی ہوئی ہے، اس کے لیے فیصلہ سنا دیا جائے، سامنے والے سے ناانصافی ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کا نہیں، اور زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملے انصاف کریں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلا وہ حکمران جو عادل ہوگا، سبحان اللہ، جو لوگ اللہ نے جنہیں اقتدار بھی دیا ہے، حکمرانی بھی دی ہے، اور وہ اگر عدل و انصاف کرتے ہیں یا کریں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اب آئیے دوسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری۔ یہ ہے بات۔ بہت سارے ہو سکتا ہے مجھے نوجوان سن رہے ہوں، جوانی دیوانی ہے، جوانی تو رنگینی کرنے کے لیے ہے، جوانی تو انجوائے کرنے کے لیے ہے، ارے 4 دن کی جوانی ہے، مزے کر لو۔ اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں جوانوں سے۔ جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی رب کی فرما برداری کے لیے ہے، جوانی کی توبہ کو ناظرین انبیاء کا شیوا کہا گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، مگر آج بدقسمتی سے اکثریت نوجوانوں کی عبادت سے دور، گناہوں میں مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوانی میں شیطان حملہ زیادہ کرتا ہے، نفسانی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، مگر یہی تو چیلنج ہے نا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو چیلنجز قبول کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم شیطان کا چیلنج قبول کریں کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے جتنا بہکانا ہے، جتنا زور لگانا ہے تم لگا لو، میں شیطان کا نہیں، میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، بعض اوقات نوجوان یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے کہ جناب میں بھی بڑھاپے میں جا کر اللہ اللہ کر لوں گا، میں بھی مسجد میں وقت گزاروں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا، مذہبی حلیہ بھی بنا لوں گا۔ میرا ان تمام نوجوانوں سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ یہ امید بنائے بیٹھے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر یہ سب کرنا ہے، تو کیا ہر نوجوان بڑھاپے تک پہنچتا ہے؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ نوجوان ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیے ناظرین، ہم دنیا میں ایک سیکوینس کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے میرے پر دادا آئے، پھر دادا آئے، پھر والد صاحب آئے، پھر میں آیا، اس کے بعد میرے بچے دنیا میں آئے۔ لیکن اسی سیکوینس سے جانا ضروری نہیں ہے کہ پہلے پر دادا دنیا سے جائیں گے، پھر دادا جائیں گے، پھر والد صاحب، پھر میں، پھر میرے بچے۔ ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں ناظرین کہ پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، دادا دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحت والی طویل عمر عطا کرے، نیکیوں والی زندگی عطا کرے، لیکن موت تو برحق ہے نا، توبہ میں تاخیر کیسی؟ اور نوجوان عبادت کرے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سننی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا نوجوان، سبحان اللہ، سنیے گا نوجوانوں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ اب سوچئے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اپنے گناہوں سے بچنا، اللہ کو نوجوان کی عبادت کتنی پسند ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر کیا جاتا ہے جس کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، اور اس نے اپنی خوبصورتی اور اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی۔ آج نوجوان کو خوبصورتی مل جائے، اس کے پیری زمین پہ نہیں رہ رہے ہوتے، وہ مزید نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اے میرے نوجوانوں، ماہ رمضان میں آپ نماز پڑھی تو رہے ہیں نا، ماہ رمضان میں عبادت بھی کر رہے ہیں، کیوں نہ یہ کنٹینیو کر لیں، کیوں نہ اللہ کی رضا والی ہی زندگی گزاریں۔ ایسا کیجئے، اللہ کے فرما بردار بن جائیے۔ یہاں میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، فرشتوں کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، مگر فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک جذبہ عطا کیا، عقل دی ہے مگر شہوت نہیں دی۔ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے مگر شہوت ہے، وہ فقط اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو وہ جانور ہیں۔ فرشتے فقط عبادت کرتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔
انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے شہوت بھی دی ہے، نفسانی خواہشات بھی دی ہیں اور عقل بھی دی ہے۔ اب اگر انسان اپنی عقل والی سائڈ کو پروموٹ کرتا ہے، اس کو قوی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے، اپنی شہوات اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی شخص عقل ہوتے ہوئے، اللہ کی عبادت کی معلومات ہوتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے فرشتوں والا مقام حاصل کرنا ہے، بلکہ اشرف المخلوقات بننا ہے، تو اپنے ان گناہوں کی عادتوں کو، ان خواہشات کو دبانا ہوگا، اللہ کے فرما بردار بندہ بننا ہوگا۔ اور اگر صرف زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جانا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اس کے حبیب ناراض ہوں، چاہے اسلام کی تعلیمات پامال ہو جائیں، مجھے جناب بس اپنی مرضی کرنی ہے، میری لائف ہے، میں جیسے گزاروں، تو پھر ایسا بندہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ناظرین، دوسری کیٹیگری آپ نے سن لی، عادل حکمران، اور دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری۔ اگر اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن حاصل کرنا ہے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب اپنی بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ اب چلتے ہیں تیسری کیٹیگری کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص، یعنی تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت بھی مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کا دل ہی مسجد میں لگا رہے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ مسجد میں جانے کا پہلے دل نہیں ہوتا، اور مسجد میں جائیں تو بس دل ہی باہر لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، احادیث کا مضمون ہے، اللہ کے نزدیک زمین پر بہترین جو ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصہ زمین کو بڑا پسند فرماتا ہے جو اللہ کے لیے بن جائے، وقف ہو جائے، مسجد بن جائے۔ تو مسجد میں جائیں تو سکون پائیں، مسجد میں جائیں تو دل مسجد میں لگا رہے۔ بلکہ علماء نے بڑی گہری بات کی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، اور مسجد کے باہر ایسی ہے جیسے مچھلی، فش وداؤٹ واٹر، بغیر پانی کے تو مچھلی پھڑکتی رہتی ہے نا، بے چین بے کل۔ مگر آج حال یہ ہے کہ مومن مسجد کے اندر ایسا نظر آتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بار بار گھڑی دیکھتے رہیں گے، جیسی نماز ختم ہوگی فوراً بھاگیں گے، سب سے آخر میں جانا ہے، سب سے پہلے نکلنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، سکون سے رہیے، تھوڑا وقت گزاریے، اللہ کے مہمان ہیں نا۔ جی ہاں، بتائیے نا، آپ کے گھر پر اگر میں آ جاؤں تو میں آپ کا مہمان، آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ اس کے مہمان۔ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ رب کے مہمان ہیں، جلدی کس بات کی ہے؟ اور پھر یاد رکھیے، مسجد میں جاتا وہی ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ جس کا دل نہیں چاہتا نا مسجد میں جانے کو، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے کہ مالک معاف کر دے، میرا دل مسجد کی طرف کیوں نہیں جا رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں مسجد میں نہیں جاتا، میری اور آپ کی اوقات نہیں ہے۔ اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے کہ اسے اللہ اپنے گھر میں نہیں بلاتا۔ رب کے گھر میں جائیں، پرسکون رہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے گھر میں جا کر بے قراری ہو رہی ہے نا، بے چینی ہو رہی ہے، جلدی جانے کا، باہر نکلنے کا جی چاہ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے there is something wrong۔ رب کے گھر میں مجھے بے سکونی ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا شخص مجھے اپنے گھر بلائے، تھوڑی دیر زیادہ بٹھا لے تو مزہ آتا ہے کہ یار بلایا تھوڑی دیر کے لیے تھا، بٹھا زیادہ دیر کے لیے لیا۔ مسجد میں جاؤں تو میرا دل لگ جائے، ذکر کرتا رہوں، اللہ سے باتیں کروں۔ جی ہاں، دعا کیجئے، اللہ سے باتیں کیجئے، عرض معروض کیجئے نا۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا، ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگا ہوا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ناظرین، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ایک بار میرے ایک دوست کے پاس میں گیا، اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ میرے ماموں امریکہ سے آئے تھے، اور ماموں جان نے ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کے بعد واپس آ کر مجھے پوچھتے بیٹا عصر کتنے بجے ہے؟ تو میں نے کہا 5:30 بجے ہے۔ 4 جب بج گئے شام کے تو کہنے لگے بیٹا کتنی دیر باقی ہے عصر میں؟ تو میں نے کہا ماموں جان ابھی تو بڑی دیر باقی ہے۔ 4:30 بجے تو وضو کرنے چلے گئے۔ میں نے کہا ماموں جان خیریت؟ کہتے عصر کی تیاری کر رہا ہوں، ابھی اذان نہ ہوئی تو مسجد کے لیے نکلنے لگے۔ تو میں نے کہا ماموں جان اتنی جلدی کیا ہے؟ ماموں جان نے کمال کا جواب دیا، کہتے بیٹا تم کیا جانو مسجد کی اہمیت۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے گھر بہت دور ہیں مسجدوں سے، کان ترس جاتے ہیں آواز کو۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری گلی کے اندر ہی مسجد موجود ہے۔ اور وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ تو ناظرین، کاش مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو، وہاں کس وقار سے جانا ہے، کس محبت سے جانا ہے۔ ایک اور بات بھی لگے ہاتھوں کر لیتا ہوں، مسجدوں میں تو ہم روز ہی جا رہے ہیں، مگر جیسا وقار ہونا چاہیے، جیسی پریپریشن ہونی چاہیے، جیسی تیاری ہونی چاہیے، کیا ایسی تیاری ہے؟
آپ دعوت میں جائیں تو بڑا پرفیوم لگا کر، بال بنا کر، اچھے کپڑے پہن کر. اللہ کے گھر میں جائیں اس کی کوئی تیاری نہیں ہونی چاہیے. جیسے کپڑے ہیں ویسے چلے گئے، جیسے جسم کی کیفیت ہے، جیسے بال بکھرے ہوئے ہیں. آپ خود سوچئے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوشبو لگا کر، اچھی طرح وضو کر کے، اپنے بالوں کو سنوار کر، اپنے لباس کو دیکھ کر ایک باوقار انداز میں اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، جتنا اکرام کریں گے، جتنی عزت کے ساتھ جائیں گے، اتنا نوازے بھی جائیں گے. اور دنیا کا بھی دستور ہے نا ناظرین کہ جب مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے نا، آپ کے گھر پہ بھی مہمان آتے ہوں گے تو آپ کی تمنا تو ہوگی نا کہ مہمان راضی ہو کر جائیں. تو پھر اللہ کے گھر میں جب میں جا رہا ہوں، وہ کریم خالی نہیں لوٹائے گا، اس نے ضرور جھولی بھرنی ہے، اس نے خوش کر کے بھیجنا ہے. بس میں اچھا مہمان بن جاؤں، شور بچانے والا، گندگی کرنے والا مہمان نہ بنوں، اس کے گھر کی عزت کرنے والا مہمان بنوں، ادھر جا کے سکون کے ساتھ رہوں. پھر دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. آپ چلتے ہیں چوتھی کیٹیگری کی طرف. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دو شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے، انہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اب اس میں کوئی دوسری خواہش نہ ہو، دوسری کوئی تمنا اور غرض نہ ہو، فقط اللہ کے لیے ملے، محبت کرتے ہوئے اللہ کے لیے جدا ہو جائیں. کیا ہماری محبتیں، کیا ہماری دوستیاں، کیا ہمارے ملاقاتیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں؟ یہ دنیاوی غرض و غایت ہے. مسلمان سے محبت کرنا سیکھیے. اگر آپ کو کوئی ایسا مسلمان ملتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، اس سے محبت کیجیے، اس کا احترام کیجیے. یہ میرے رب کا بندہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے. اگر یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تو آپ کو ہر مسلمان سے محبت ہو جائے گی. دل نہ توڑیے، تکلیف نہ دیجیے، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کیجیے. کسی کی تکلیف میں خود اپنے اندر تکلیف محسوس کیجیے. آج بڑا عجیب مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے تو ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو میں تو نہیں ہوں نا، میرا کام تو ٹھیک ہو رہا ہے نا. نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر اسے تکلیف ہونی چاہیے، اس کے احساسات ہونے چاہیے، اسے محبت ہونی چاہیے. اگر آپ دوسرے کا بھلا چاہیں گے، رب کریم آپ کا بھی بھلا فرما دے گا. میں ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے گرد نور کے منبر ہوں گے، ان پر موجود لوگوں کے لباس اور چہرے نورانی ہوں گے. وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر ساتھ بیٹھتے ہیں اور اسی کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچئے کیا کوئی ایک دوستی بھی میری ایسی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ کبھی میں نے کسی غریب مسلمان کو دیکھ کر اس کی مدد کر دی ہو، اس کا خیال رکھا ہو، دیکھا ہو کہ میرے محلے میں ایک بیچارہ پریشان بندہ ہے، میں اس کے پاس جا کر اس کی خیر خواہی کر دیا کروں اللہ کی رضا کے لیے، اس سے دوستی بھی اس لیے کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے. کیا معلوم یہی شفقت، یہی محبت، یہی ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کر دینا، یہی کسی کے گھر پر راشن پہنچا دینا، یہی کسی کی مشکل میں کام آنا میرے رب کو پسند آ جائے اور رب کریم مجھے اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرما دے. سوچئے ناظرین، یہ انعام چھوٹا نہیں ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے آف ججمنٹ قیامت کا دن ہے. اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا تو پھر خیر ہی خیر ہے. محبتیں بانٹیے، پیار کیجئے، نفرتوں کے ساتھ زندگی نہ گزاریے. جتنا آپ دوسروں کا خیال کریں گے، کسی کی مشکل حل کریں گے، رب کریم آپ کی مشکل حل فرما دے گا. سبحان اللہ. حدیث پاک کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچواں وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ شخص جو خلوت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ اکبر. اللہ کا ذکر نارملی ہم پبلک میں تو کرتے ہیں، خلوت کہتے ہیں تنہائی میں. بعض اوقات ہم اجتماع میں، کسی جمعے کے خطبے کے دوران، کسی بیان میں کوئی دعا سنتے ہیں تو آنسو بہ نکلتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہے تو رو پڑتے ہیں. اچھی بات ہے، مگر اکیلے میں اللہ کو یاد کریں اور اس وقت آنسو بہ نکلیں، سبحان اللہ، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج کل تو سحری میں ہم اٹھ ہی رہے نا، کوئی ایسی عادت بنانے کی رمضان میں کوشش کریں کہ ہم سحری میں اٹھیں، جہاں نماز بچھائیں، اکیلے ہوں، گھر والوں کے ساتھ نہ ہوں، اکیلے کمرے میں ہو جائیں اور اب تہجد پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو یاد کریں اور کاش تنہائی میں ہمارے آنسو بہیں. اللہ اکبر. پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں.
ویسے غور کرنے کی بات ہے، یہ تنہائی میں رو کر دعا کرنا ہے، تنہائی میں رو کر اللہ کو پکارنا ہے، آدھی رات یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت لکھا کتابوں میں۔ دنیا میں ویسے میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کوئی پریشان ہو، بیمار ہو یا کسی مصیبت میں ہو، آدھی رات کو اٹھے، آنکھوں میں آنسو ہوں، اپنی والدہ کے پاس جائے کہ ماں میں پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں مصیبت میں ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، سچ بتاؤ ماں کی کیا کیفیت ہوگی کہ میرا بیٹا آدھی رات کو جاگ کر آنسو آنکھ میں لیے اپنی پریشانی مجھے بتا رہا ہے؟ ماں تو تڑپ جائے گی نا، اگر اس کے بس میں ہوا تو فوری طور پر حل کرے گی، ایسا ہی ہے نا؟ ناظرین، میرا رب، آپ کا رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ جب وہ کریم ملاحظہ فرمائے گا کہ میرا بندہ بستر چھوڑ کر آدھی رات کو مجھے یاد کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، مصیبت میں ہے، اس کے کرم کے دریا کیسے بہیں گے؟ وہ کیوں نہ ہماری مدد فرمائے گا، وہ کیوں نہ ہمیں، جب ہم اسے یاد کریں گے تو وہ ہمیں یاد فرمائے گا۔ اس نے خود فرمایا ہے، جب میرا بندہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجمع میں یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ کوئی بندہ میری رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میری رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھ کے آتی ہے۔ ناظرین، اپنے رب کی یاد دل میں بسا لیجئے، اللہ کے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو ملے گا جو اکیلے میں رب کو یاد کریں اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یاد خدا میں، خوف خدا میں، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ ناظرین، اگلی کیٹیگری، اگلا وہ شخص خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، نمبر 6، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ، بہت زبردست یہ بات ہے کہ اسے عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے، منع کر دے، یعنی گویا گناہ کرنے کا موقع ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ جائے۔ پھر میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو گناہ کرنے کے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ چلو فلاں علاقے میں چلتے ہیں، فلاں کنٹری میں چلتے ہیں، فلاں گیدرنگ میں چلتے ہیں، ادھر جا کے گناہ کریں گے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے، محلے والے نہیں دیکھ رہے، اس لیے اس علاقے میں گیا ہوں کہ کوئی جاننے والا نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اے کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے، جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے تو دل سے یہ آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بار ایک شخص عورت کو اس نے پکڑ لیا، ساتھ اس کے ایک چاقو یا خنجر تھا، چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے، اس کا برائی کا ارادہ تھا لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس بدماش سے جا کر عورت کو چھڑا کے لے آئے۔ تو اس زمانے کے ایک بزرگ وہ آگے گئے اور اس شخص کے کان میں ایک جملہ کہا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، چاقو یا خنجر گر گیا، عورت بھی چلی گئی اور یہ شخص بے ہوش ہو کر گر گیا، وہ بزرگ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، اتنے بڑے بدماش اور تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ اس نے کہا یہ بات چھوڑو، پہلے بتاؤ وہ کون تھا جو میری کان میں کچھ کہہ گیا؟ تو بتایا کہ وہ تو زمانے کے ولی بہت بڑے بزرگ تھے، یہ تو بتاؤ کہا کیا انہوں نے؟ کہا بس صرف ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، کاش میں اور آپ بھی جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب بھی اللہ کی نافرمانی کا جی چاہے، چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ ذہن بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے لیے جب آپ گناہ چھوڑنے والے بنیں گے نا، جی چاہے گا مگر پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو آپ نے سنا اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آخری کیٹیگری، 7th کیٹیگری، ابھی تک 6 بیان کر چکا ہوں، اگر ان 6 میں شمار نہیں ابھی تک ہمارا تو 7واں بھی سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے اور وہ جانے، بندہ جانے اور اس کا رب جانے کہ کیا نیکی کی ہے، کیا صدقہ دیا ہے، لیکن کیا واقعی آج ایسا ہو رہا ہے؟
آج ہم سارے شہر کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا نیکی کی ہے. تھوڑا سا بندہ خرچ کر لے تو کسی بہانے سے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے. پہلے ایک جملہ کہا جاتا تھا نا، نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہے نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. اخبارات پہ تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ فلاں حضرت نے اس طرح کا چندہ دیا ہے، اس طرح کا ڈونیشن دیا ہے. ہم چاہتے ہیں مسجد میں بھی ہمارے نام کا امپورٹنٹ اعلان ہو کہ فلاں حاجی صاحب نے مسجد میں پنکھے لگائے ہیں. اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے؟ اپنے دل سے پوچھ لیجئے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. کوئی ایسا کام کیجئے کہ بس میں جانوں اور رب جانے. بڑا امپورٹنٹ سوال چھوڑ کر اپنے پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے، اور کوئی دنیا میں نہ جانے. جب یہ غور کریں گے نا تو جواب جو آئے گا وہ بہت شرمندہ کرنے والا ہوگا. ہم نے تو ڈھونڈ کر لوگوں کو نیکیاں بتائی ہیں، اور کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو نیکیاں تھوڑی کرتے ہیں اور بتاتے زیادہ ہیں. ایسا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج ہم نے 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں سنا جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. رمضان کی پرکیف ساعتیں ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ وہ رب کریم ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں ایک اور نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. اب چلتے ہیں اپنے خوبصورت سیگمنٹ بہار رمضان کی طرف. نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام. ناظرین، سلسلہ بہار رمضان، سبحان اللہ، رمضان رحمتوں کی کان، اللہ کی طرف سے شاندار مہمان. اس مہینے کی کیا ہی بات ہے. کچھ مزید فضائل رمضان اور آج رمضان کی بے ادبی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی. سبحان اللہ، اس مہینے کی کیا شان ہے. زندہ رہیں تو برکتیں لوٹتے رہیں، اور اگر کسی کو رمضان میں موت آ جائے، ذرا سنیے، آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. کیا شاندار مہینہ ہے، مردوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. زندگی اس مہینے میں گزرے تو بھی رحمت بھری، اور اگر دنیا سے جانا نصیب ہو جائے تو بھی برکت والا. اور جو روزہ دار ہوتے ہیں مبارک ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے. روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو. کیا بات ہے، بندہ روزے سے رہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے، اگر روزے کے عالم میں موت آ جائے تو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. پھر کیوں نہ ہم دل و جان سے خوشی کے ساتھ روزے رکھیں، روزے قضا نہیں کرنے. ناظرین، اب آئیے احترام رمضان کتنا ضروری ہے. ایک بڑی ایمان افروز حکایت سنانی ہے کہ بخارا میں ایک آتش پرست رہا کرتا تھا. آتش پرست کہتے ہیں ناظرین جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. ہی از ناٹ مسلم. اب ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، تو اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانا شروع کر دی. تو اس مجوسی نے، اس آتش پرست نے اپنے بیٹے کو تماچا رسید کر دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے بازار میں کھانا کھا رہے ہو. بیٹا حیران ہو گیا، کہا ابا جان آپ بھی تو رمضان میں کھانا کھاتے ہیں. تو باپ نے کہا کہ میں گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، رمضان کی اور مسلمانوں کی بے حرمتی نہیں کرتا. احترام رمضان تھا، اسلام نہیں تھا. پھر بھی کچھ عرصے کے بعد جب اس شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تیرا جنت میں کیا کام؟ اس شخص نے کیا جواب دیا ناظرین؟ وہ کہتا ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آیا، اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا. احترام رمضان تھا، ایمان بھی مل گیا، جنت بھی مل گئی. غیر مسلم پر اتنا کرم ہو جائے
تو جو ایمان والا احترام رمضان کرے، جو اللہ کا ماننے والا، اس کے حبیب کے چاہنے والا، ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان گزارے، اس مہینے کی خوب احترام برکت حاصل کرے اور اس مہینے میں گناہ سے بچے، تو پھر کیوں نہ نور علی نور ہو جائے گا، پھر کیوں نہ اس کو برکتیں ملیں گی۔ لیکن وہ بدنصیب جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بدقسمتی سے ماہ رمضان کی راتوں میں بڑے گناہ کیے جاتے ہیں۔ میں ناظرین بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، وہ نوجوان جو رمضان کی راتوں میں نائٹ میچ کے نام پر، ٹورنامنٹ کے نام پر روڈے بند کر کے کرکٹ کھیلتے ہیں، غور کیجئے اس میں کتنے مسلمانوں کی حق تلفی ہے، شور مچتا ہے، کئی لوگ بیچارے تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں کہ سحری میں پھر اٹھنا ہے، مگر یہ شور و غل انہیں سونے نہیں دیتا، کسی کے شیشے ٹوٹتے ہیں، کبھی شور شرابے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، ماہ رمضان کی راتیں تو عبادت کے لیے آئی ہیں۔ معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس مہینے میں جوا کھیلتے ہیں، کہتے ہیں رات جاگنی ہے تو کوئی ٹائم پاس کرنا ہے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر ہی بیٹھ کر حرام مناظر دیکھتے ہیں۔ رمضان گناہ کرنے نہیں آیا، رمضان رب کو راضی کرنے آیا ہے۔ اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ جو اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، میں انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو آپ کا جی چاہا کہ اس قبر کے حالات جانے جائیں۔ انیس الواعظین نامی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر اس قبر کے حالات منکشف فرما دے، مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس قبر کے حالات دیکھے کہ اس قبر میں آگ جل رہی ہے، مردہ اس آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں، مجھے بچائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مالک تیرے اس بندے کو بخش دے، اس کی آگ میں جل رہا ہے۔ ناظرین دعا کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ارشاد ہوتا ہے اے علی آپ اس کی سفارش نہ کیجیے۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ بندہ دن میں تو روزہ رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ ناظرین غور کیجیے، ماہ رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے وہاں گناہوں کی سزا بھی زیادہ سخت ہے۔ شیطان بند ہے، بندہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرے۔ اتنے مبارک مہینے میں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے بہار رمضان سیگمنٹ میں مزید احترام رمضان کا ذہن بنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ماہ مبارک کا خوب احترام کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔